دعوت بالکل غیر متوقع تھی۔ 1972 میں پاناما کے دورے کے دوران میں انسٹیٹیوٹو ڈی ریکورسوس ہائیڈرولکوس ای الیکٹریفیکیشن پاناما کی سرکاری بجلی کی کمپنی کے ایک دفتر میں ڈیٹا کے ڈھیر پر کام کر رہا تھا۔ میری کھلی دروازے پر ایک ہلکی سی دستک نے میری توجہ توڑی۔ ایک شخص نے خود کو جنرل عمر توریجوس کا ڈرائیور متعارف کرایا جو مجھے جنرل کے نجی بنگلے پر لے جانے آیا تھا۔ جلد ہی میں ایک سادہ میز پر توریجوس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے آرام دہ خاکی پتلون اور ہلکی نیلے رنگ کی شارٹ بازو والی شرٹ پہنی تھی جس پر ہلکا سبز ڈیزائن تھا، اور وہ اپنے بھاری ذمہ داریوں کے باوجود پر اعتماد اور پرسکون نظر آتا تھا۔ اس کی لمبی چست جسامت اور دلکش چہرے جن پر پیشانی پر پڑی سیاہ بالوں کی ایک لٹ نمایاں تھی اسے ایک پرکشش شخصیت دیتی تھی۔ اس نے میری حالیہ انڈونیشیا، گوئٹے مالا اور ایران کی سفری تفصیلات پوچھیں اور ایران کے شاہ محمد رضا شاہ پہلوی کے بارے میں خاص دلچسپی دکھائی۔ 1941 میں برطانیہ اور سوویت کے ذریعے شاہ کے والد کو جن پر نازی ہمدردی کا الزام تھا ہٹانے کے بعد شاہ کی اقتدار میں واپسی نے اسے متجسس کیا۔ تصور کرو، توریجوس نے کہا، یہ اپنے ہی والد کو ہٹانے کی سازش کرنا۔ وہ ایران کی تاریخ سے خوب واقف تھا۔ 1951 کے بغاوت کے بارے میں جانتا تھا جب وزیر اعظم محمد مصدق نے شاہ کو مختصر جلاوطنی پر مجبور کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کی طرح وہ جانتا تھا کہ CIA نے مصدق کو کمیونسٹ قرار دے کر شاہ کو دوبارہ اقتدار میں لایا تھا۔ وہ کلوڈین کے بتائے کردار کے بارے میں نہیں جانتا تھا، شاید اسے معلوم نہ تھا کہ کس طرح کرمٹ روزویلٹ کی چالاکی نے سامراج کی نئی لہر کو جنم دیا تھا۔ اقتدار میں واپس آنے دراتی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی نظریں میری آنکھوں سے جڑ گئیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب کی کمپنی زیادہ کام کے لیے منصوبوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے، چوڑی سڑکیں، بڑے پلانٹ۔ اس بار نہیں، میرے لوگوں کے لیے بہترین دیں اور میں آپ کو جتنا کام چاہیں گے دوں گا۔ ان کا تجویز حیران کن اور پرجوش تھا۔ یہ مین میں سیکھی ہر چیز کے خلاف تھا۔ وہ یقیناً جانتے تھے کہ غیر ملکی امداد کا کھیل ایک دھوکہ ہے، اسے رہنماؤں کو امیر بنانے اور ممالک کو قرضوں کے جال میں جکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ امریکہ اور کارپوریٹسی کے تابع رہے۔ وہ ذاتی فائدہ مسترد کر رہے تھے جو نظام کے بنیادی مفروضے کو خطرے میں ڈالتا تھا کہ طاقت ہر ایک کو بدعنوان کر دیتی ہے۔ ان کا موقف ایک خطرناک لہر پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ نہر کی منفرد اہمیت اسے خاص طاقت دیتی ہے اور اس کے ساتھ خطرہ بھی۔ وہ ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں میں ایک نمایاں شخصیت تھے جن کی طرف دنیا کی نظریں تھیں۔ اگر وہ آربینز کی راہ پر چلے تو نظام امریکہ کی رد عمل دے گا۔ لاطینی امریکہ کی تاریخ ہیروز کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ میری اپنی جواز تراشیوں کو چیلنج کر رہے تھے، مورگن اڈریک جیسے سمندری ڈاکوؤں کے برعکس جو شاہی اجازت ناموں کے پردے میں اپنی لالچ چھپاتے تھے۔ توریجوس کوئی موقع پرست نہیں تھا۔ اس کے بل بورڈ کا نعرہ عمر کا مثالی آزادی ہے، کوئی میزائل اسے مار نہیں سکتا۔ ٹام پین کے عزائم کی گونج تھی، لیکن مثالیں نہیں مرت، ان کے چیمپئن مرتے ہیں۔ چی آربینز ایلینڈے، صرف ایلینڈے ابھی زندہ تھا، لیکن کب تک؟ اگر توریجوس شہید بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ جب میں وہاں سے نکلا ہم دونوں جانتے تھے کہ مین کو ماسٹر پلان کا معاہدہ ملے گا اور میں اسے اس کے ویژن کے مطابق بناؤں گا۔